اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وإليك نبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلهنا لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی رحمت سے توحید کو سمجھنے کے بعد شرک کو بھی سمجھنے کا موقع دیا. توحید کی تینوں قسمیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے دل و دماغ میں اچھی طرح محفوظ ہو گئی ہوں گی. توحید الربوبیت و توحید اسماء الصفات و توحید الالوہیت، ان تینوں میں اللہ کی وحدانیت کو بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ تو شارٹ میں نے کیا تھا لاسٹ ٹائم. انشاءاللہ آپ لوگوں کے دل میں وہ اس کی اہمیت وحدانیت کی وہ سب سمجھ آ گئی ہوگی. تو توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک. یعنی اس کا مین جو ورڈ ہے، روٹ ورڈ اس کا شرک کا شرکا، شرکا سے ماخوذ ہے، یہ ڈیرائیوڈ کیا ہوا ہے، مین روٹ ورڈ ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ شریک کرنا، کسی کو بھی اپنے کسی کام میں شریک کرنا، چاہے کوئی بزنس ہو، چاہے اتھارٹی ہو، چاہے اسٹیٹس ہو، چاہے پاور ہو، کسی بھی طرح کی جو شرکت ہوتی ہے تو وہ اس کہلاتا ہے یہ شرک، یعنی اس کی شراکت ہو گئی. اور اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مشارکہ. مشارکہ کہتے ہیں یعنی دو لوگ، تین لوگ، چار لوگ، 10 لوگ، کوئی بھی آپس مل کے کوئی کام کریں گے تو کہیں گے مشارکہ ہو رہا ہے، یعنی سب مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں. شیئرنگ کی یہ جو خوبی ہے، یہ اس وقت بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ شیئرنگ کیا ہے، شرک کیا ہے، کیوں کہلاتا ہے. کیونکہ جب یہی شیئرنگ اگر ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہلاتا ہے شرک. یعنی ہم یہ عبادت جب اللہ کی جو کرتے ہیں اس میں اگر ہم نے کسی کو شیئر کر لیا تو پھر وہ لفظ آ جاتا ہے شرک کا. تو جب ہم نے توحید کی تینوں قسمیں پڑھی تھیں تو پتہ یہ چلا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی کہ وہ واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پاور میں، نہ ہی کسی بھی طرح کی خوبی میں، اور نہ ہی اس کی وحدانیت میں کوئی شامل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. پہلے ہم نیگیٹ کرتے ہیں، نیگیٹو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اس ایک اللہ کے. تو دونوں پارٹس کو آپ دیکھیں، اس کو سورہ اخلاص کے اندر بہت ہی کلیئرلی بتایا گیا ہے، جو آپ کے روزانہ آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں سورہ اخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رد کرتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ کسی، نہ اس نے جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے. تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا رد کیا کہ وہ بیٹے نہیں ہیں اللہ کے. دوسرا، مشرکین اور جو کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، تو ان مشرکین اور کفار کا بھی رد کر دیا کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا بھی رد کیا. کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اللہ خود جنا گیا ہے. اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں. تو یہ تمام عقیدے چاہے مسلم کے ہیں چاہے کسی کے،
اس کی رد کیا گیا ہے قل هو اللہ احد میں. اور پھر برات کا بھی اظہار کیا ہے اور یہ قل هو اللہ جو ہے سورہ اخلاص، اس کا 1/3 قرآن کا ثواب ہے. یعنی توحید کی یہ قسم اتنی زیادہ ویلیو رکھتی ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب 1/3 آف قرآن ہے. اسی طرح سورہ کافرون کی ہے 1/4 آف قرآن ہے. اس کی بھی تلاوت سنتے ہیں ابھی. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. یہ چاروں قل کے اندر بار بار جو قل کہا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. تو یہاں بھی کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کروں گا ان دا فیوچر جس کی عبادت تم کر رہے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے آگے جس کی عبادت میں کر رہا ہوں. تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین. یہ اس میں اس کو کہا ہے تو اس میں بھی بالکل برات کا اظہار کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم کسی کا شریک نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی واحد عبادت کریں گے. اور کیوں یہاں پہ اس کی اتنی اہمیت ہے ان تمام سوروں کی؟ کیونکہ اللہ واحد ہے، اس یونیورس کا کنٹرولر ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے. وہ واحد ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس کو اپنے کسی کام میں کسی طرح کی مدد نہیں چاہیے، دولت سے نہیں چاہیے، مرتبے سے اسٹیٹس سے نہیں چاہیے، قوت سے نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیز ہے. اللہ خود سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ اگر سیلف سفیشینٹ نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ ہی کس بات کا ہوتا؟ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کے قابل کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، الصمد تو نہیں ہوتا. وہ اللہ الصمد کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کے اندر کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، کسی طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ ہر چیز مضبوط ہے، پازیٹیو ہے، قوت والی ہے، اور اللہ با اختیار ہے. ساری قوت ساری پاور اس اللہ ایک واحد کے ہاتھ میں ہے. اس لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ توحید اور شرک اس کی حقیقت کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا ہے. اور یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے. یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ کرنا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیں کسی کو. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا ہے، اور جو کہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. ہر کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک کبھی نہیں معاف ہوگا. اگر کوئی شخص مر گیا بغیر توبہ کیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کیا، تو وہ لازم اور لازم جہنم میں جائے گا. اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے، اس کا ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو شخص بھی شرک پہ مرا ہے. اور شرک سب سے مکروہ گناہ، سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں. اس شرک کو دور کرنے کے لیے اور توحید کو قائم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہر قوم کو توحید کی نصیحت کرنے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے جو کیا ہے، یہ انبیاء سے ان کو میسج پہنچاتے گئے. اللہ تعالیٰ مختلف قوموں میں مختلف انبیاء آتے رہے. آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور تمام ایک کے بعد ایک انبیاء آتے رہے اور یہی ایک میسج دیتے رہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اس سے کوئی شریک نہیں کرو. یہ ہر قوم کو وہ یہی بتاتے رہے کہ اللہ کی واحد عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو. جب ایک نبی چلا جاتا تو پھر لوگ گمراہ ہو جاتے، پھر وہ بتوں کو پوجتے تو جانوروں کو پوجتے، مورتیاں بنا لیتے، چاند سورج کو، ستارے کو، آگ کو، پانی کو، قبروں کو. اس طرح مختلف عبادت وہ شروع کر دیتے. اور کیوں شروع کرتے؟ کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوتا تھا. وہ اس کو شرک کرانے کے لیے اکساتا رہتا تھا. شیطان تو اس کو بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا نا کہ یہ انسان جو ہے ترقی کر کے آگے بڑھ جائے اور پھر
شیطان کو تو نفرت تھی کہ اس آدم کو ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے یہ ہوا ہے. تو وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہر حال میں کسی بھی طرح، کیونکہ شیطان کا دیکھیں مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا قرآن میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور وہ معافی مانگنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے، جیسے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ انی ظلمت نفسی، اور جو کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا نا اپنی گناہ کی، لیکن شیطان نے معافی نہیں مانگی. اس کو تو اتنا تکبر تھا اپنی عبادت پہ اور اپنی تخلیق پہ کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں مٹی والے کو کیوں سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کیا اور اللہ کو چیلنج کرنے لگ گیا کہ میں بھی اپنا بدلہ لوں گا. جس طرح تم نے جیسے یا اللہ تو نے جس طرح اپنی محبوب یہ تخلیق کو جو پیدا کیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ اس کو تم سجدہ کرو، تو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو نے مجھے جہنمی بنا دیا اور نے مجھے اپنے دھتکار دیا اور وہ کر دیا، تو میں بھی تیری اس قوم کو چھوڑوں گا نہیں، یہ میں اس کے پیچھے لگا رہوں گا اور اس کو بہکاتا ہی رہوں گا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ سے کہا قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اس کو ضرور بالضرور اس دنیا کو سجا سجا کے دکھاؤں گا، طرح طرح سے مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا، آرستہ کرتا رہوں گا اور میں اس کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور ولا اغوینہم اجمعین، اور میں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. باقاعدہ وہ اس مشن پہ لگا ہوا ہے اور اس نے اللہ سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اس کو وہ کر دوں گا. لیکن چونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے پاور کے سوا تو کوئی کچھ نہیں ہے، تو آخر میں اس نے کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جن کو ان میں سے تو نے اپنے لیے خاص چن لیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پتا تھا ٹوٹلی 100% تو میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلص بندے ہیں وہ میرے بہکانے میں نہیں آ پائیں گے. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں تو اللہ سے دعا کرے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں مخلصین اسی میں شامل کر لے. تو شیطان جو ہے اپنا وار ہر وقت کرتا رہے گا، رات اور دن ہمیں بہکائے گا اور وہ چاہے گا کہ کسی بھی صورت ہم ان کو اپنے جہنم میں اپنے ساتھ لے جائیں. وہ سورہ حجر کی آیت 42 میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا پھر جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، یعنی کہ تبعک من الغاوین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی بھی زور نہیں چلنے والا، تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ان کا وہی شیطان کے اوپر تیر کی طرح جا کے لگے گا اور وہ دور بھاگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں نا، تم اس کے اوپر تم کتنا بھی زور لگاؤ گے وہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ یعنی باقاعدہ مکالمہ ہوا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اس نے پورا بحث کی ہے اور اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم شرک سے بچیں، اپنے کو بچائیں، جو بھی طریقہ ہمیں ملتا ہے ہم چاہیں ہر طرف سے ڈھونڈیں کہ ایسا تو نہیں ہم نے اس کام میں شرک تو نہیں کر دیا. یعنی شرک کو سمجھنا اتنا ضروری ہے جتنا زیادہ توحید کو سمجھنا ہے. توحید آپ سمجھیں گے، اس کے ساتھ اس کا اپوزٹ شرک اگر سمجھ لیں گے تو آپ اپنے کو جہنم سے بچا سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں توحید الربوبیہ کا شرک. یہ شرک جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہے. ایک تو ہے ایسوسیٹنگ دا پارٹنر، اللہ کا کوئی پارٹنر ہم سر بنا لینا، اور دوسرا ڈینائنگ دا وحدانیت، یعنی اس کا انکار. ایک تو کوئی پارٹنر ایسوسیٹ کر کے اللہ کی عبادت کرے، اور بالکل ڈینائی کرنے والے. دو طریقے سے شرک کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے ہم نیگیٹ کرتے ہیں نا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نیگیشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں سوائے اللہ کے نا. تو ہمارے کلمے کی بیسی اسی پہ ہے کہ ہم پہلے ڈینائی کریں کہ اللہ کی وحدانیت کے سوا کوئی نہیں، اللہ واحد ہے، اور دوسرا ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں کہیں الا اللہ، یعنی اکیلا وہ ہے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے یا اس کا ساتھ پارٹنر نہیں ہے. اور دوسرا شرک ہم کرتے ہیں توحید اسماء والصفات میں. اس کا شرک کیا ہے کہ وہ بھی دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو ہم اللہ کو ہیومنائز کریں، کہ یعنی انسان کی طرح کی جو خوبیاں جو انسانوں میں ہے نا
ہم وہی اس سے مقابلہ کریں اللہ کا. تو جیسے کہ ہے نا، اور دوسرا جیسے کہ اونگ آتی ہے اللہ کو، یا پڑھتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہیں اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو یہ بتایا، تو انسان کی نیند، انسان کی اونگ، یا اللہ کیسے ہنستا ہے اور اللہ کیسے اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا آسمان کو اور یہ وہ. تو ہم یہ اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی چیزوں سے اللہ کو نہیں، ہم ہیومنائز نہیں کریں گے، انسانوں کی طرح نہیں سوچیں گے. آپ جیسے اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ کہیں اونٹ کے یہ آگے کے ہاتھ پاؤں ہیں اور پیچھے کے پاؤں ہیں یہ وہ، تو اور انسان کے ہیں. اب اگر آپ ہاتھ پاؤں کہیں گے تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو تو دیکھ کے سمجھیں گے ہاتھ پاؤں کی شکل ایسی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ چڑیا کی کیسی ہے تو اونٹ کی کیسی ہے تو اور جانوروں کا کیسا ہے. اگر آپ بلائنڈ ہیں تو آپ اس کو بالکل سوچ نہیں سکتے نا یہ کیسا ہے. تو اسی طرح ہمیں اللہ کا غیب کا نہیں پتہ ہے، تو ہم اللہ کو اپنی ہیومن پاور، ہیومن اس سے کہ ہم ہاتھ سے یہ اٹھا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کر سکتے. اس چیز کو یہ اگر کریں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اسماء والصفات میں. اللہ کی خوبیوں میں وہ انسانی خوبیاں نہیں ہیں، اس لیے اسے کبھی بھی ہیومنائز کر کے نہیں سوچیے گا. اور اللہ اپنے شان، اپنی قوت، اپنی ساری چیزوں کے حساب سے اللہ جیسے سمیع بصیر کا آپ لے لیں، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت. اب اللہ ہر جگہ سے، ہر کونے سے پوری دنیا میں دیکھ رہا. ہم لوگ اپنے سامنے ایک کمرے میں جو ہے وہی سنیں گے، وہی دیکھیں گے، ہے نا، وہی چیز. یہ تو نہیں کہ آپ کے دوسرے کمرے میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں، نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سمیع سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اللہ دنیا میں کہیں کسی کونے میں کوئی کچھ بھی بولے گا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سن بھی لے گا اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ بچ نہیں سکتے کسی کارنر پہ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بھی صفات کو، اس کی توحید اسماء و صفات کو کبھی ہیومنائز کر کے نہیں سوچیں. یہ عقیدت، یہ بگاڑ ہے عقیدت اس کا، توحید کے خلاف بات ہوئی. تو پھر توحید الوہیت پہ آ جائیں نمبر 3. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کریں گے اگر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ولیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے بھی، نبی بھی، قبر والے بھی، چاند ستارے، یہ سب سفارشی بنا دیتے ہیں. لگتا ہے اللہ ہماری ساری باتیں ڈائریکٹ نہیں سنتا، بلکہ جب تک ہم یہ دنیا میں جس طرح بڑے آدمیوں کے پاس جانے کے لیے چھوٹے والے کلرک کو ان کو رشوتیں دے دے کے پہنچتے ہیں، تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ولیوں کو اور مولویوں کو، ان لوگوں کو حلوہ مانڈا کھلائیں گے اور پیسے دیں گے اور ان پہ چڑھاوا چڑھا دیں گے تو یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے. نہیں، آپ نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کی الوہیت ہی ہے کہ آپ نے پکارا اور آپ کی بات ڈائریکٹ وہاں پہنچ گئی. تو نہ ہمیں کسی فاتحہ درود کی ہے، نہ ہمیں تعزیہ نکالنا ہے، نہ میلاد کرنا ہے. اللہ اکیلا ہے، سارا کام وہ اللہ اکیلا کرتا ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کوئی الا بلا بدعتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی ہے جو کہ ہمارے دین میں بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کو ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے نئی نئی عبادتیں نکالیں اور وہ بدعتیں ہو جائیں جو کہ کبھی بخشی نہیں جائیں گی اور جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. اور یہ شیطان ہمیں چاہتا ہی ہے، وہ تو گناہ کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے بدعتیں سکھائے اور ہمیں خوش کرے کہ ہم اعلیٰ بلا کاموں میں کر کے اپنے جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور وحدانیت اور اللہ کے اسماء صفات، ان ساری توحید کی قسموں سے الگ ہو جائیں اور ہم جہنم میں اس کے ساتھ جائیں. کیونکہ وہ تو کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کا تو کام ہی یہی ہے نا. تو وہ ہمیں توحید سے ہٹاتا ہے. تو ہمیں ہر لمحہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم توحید پہ قائم ہیں یا نہیں. ہم ایسا تو نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اپنے ہر کام کو ہم سب کو چیک کرتے رہنا ہے. اللہ کے کلام کو اپنے دماغ میں جیسے سمجھ کے، کوئی سمجھتا ہے نہیں کہ ہم نے بڑی گرامر پڑھ لی ہے، چلو ہم اس کی تشریح کر لیں، وہ کر لیں قرآن کی، اور ہم خود اپنی توحید اسماء صفات کو ان سب کو اپنے دماغوں سے اور گرامیٹیکل وے میں لے کے پریزنٹ پاسٹ پرفیکٹ اور ان سب میں کر کے جو کرتے ہیں نا، اس میں بہت بگاڑ ہوتا ہے. کیونکہ جو چیز صحابہ نے سمجھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اب ہم لوگ ظلم کو تو ظلم ہی سمجھتے ہیں، لیکن ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا.
اللہ کے ساتھ اللہ واحد ہے، اس کی وحدانیت میں ظلم عظیم جو آئے گا تو یہ دنیاوی ظلم نہیں ہے بلکہ شرک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ جو تفسیر پہلے کی جتنی ابن عباس کی اور جتنی بھی پرانی ہے ان کا سہارا ضرور لیں۔ جب بھی کسی آیت کو سمجھنا ہے کچھ کرنا ہے تو خود سے نہیں، گرامر سے اپنی خود، یہ نہیں کہ ہمارا دماغ یہ کہتا ہے ہم نے ایسا سمجھا اور ایسا نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں لگ رہا، ایسا تو نہیں ہے، یہ نہیں، ہم اپنی طرف سے یہ باتیں بناتے ہیں نا، یہ بہت غلط ہے، بہت ہی غلط ہے۔ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کریں، کیونکہ اس کو سمجھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اپنے صحابہ کو نا، وہ تمام لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے بعد حدیث پورے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ قیامت تک رہے گا، تو ہمیں اس کی تفسیر کا سہارا لے کے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کے ساتھ بیٹھو، ان کی صحیح صحبت میں بیٹھو جو آپ کو صحیح دین سکھائیں گے، تو ہمیں اس کو کرنا ہے کہ جب ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو ہمیشہ بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھیں۔ تو ہمارے خالق نے، ہمارے اللہ نے ہماری ڈیوٹی بتا دی ہے، کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہم کو صرف اپنے اللہ، ہم تو صرف اپنے اللہ کے بندے ہیں نا، تو ہمیں اس کے بندے ہی بن کے رہنا ہے، اپنی آزادی کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کے تمام احکام کی پابندی کرنا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، ورنہ پھر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے بندے بن کے رہیں، نہ کہ دنیاوی مال و دولت کے، دنیاوی اسٹیٹس کے، دنیاوی قرابت داری کے، دنیاوی خواہشات کے بندے، زیب و زینت جو دنیاوی ہوتی ہے اس کی، یا سیاست کی، یا ڈگریوں کی، یا عہدے کی، یا کسی بھی چیز کو اللہ سے بڑھ کے ہمیں نہیں سمجھنا ہے، اس کی اہمیت ہمیں نہیں دینی ہے، ورنہ انسان کی اللہ کی بندگی سے نکل کر غیر اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائے گا، اور یہی شرک ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس سے بالکل بچنا ہے۔ اب ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ اور جان لیجیے، جان لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جان لو، انہو من یشرک باللہ، کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، کسی کو بھی اس کا شریک بنائے گا، پارٹنر بنائے گا، تو تحقیقاً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اور نہیں ہے ان ظالموں پہ، ان شرک کرنے والوں پر، مشرکوں کا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ تو اس خطرناک آیت میں کیا ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مکروہ اور سب سے زیادہ غضبناک کرنے والا عمل کون سا ہے؟ شرک۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اکثر انسان اسی عمل کو کرتا چلا آ رہا ہے۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اسی لیے نا، کیونکہ شیطان کی خواہش یہی ہے کہ وہ انسان سے ایسے کام کروائے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر غضبناک ہو جائیں، اس قدر ناراض ہو جائیں کہ انسان کو برباد کر دیں اور جہنم میں، آگ میں میرے ساتھ بھیج دیں، میرا ساتھی بنا دیں، کیونکہ اسی انسان کو تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو بغض ہے نا اس انسان سے۔ تو سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جہنمی ہو جائیں، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے کہ یہ شیطان کا کیا مشن ہے۔ پھر بھی آج دیکھیں اکثریت، میجورٹی جو انسانوں کی اسی شرک میں مبتلا ہے، وہ شیطان کی پیروی کرتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، وارن کر دیا ہے کہ طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ طاغوت ہے کیا؟ پتہ ہے، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ ہے طاغوت۔ یعنی چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ پیڑ کا ہو، چاہے لکڑی سے بنا ہو، چاہے جانور ہو، چاہے مورتی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے پیر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قبر والا ہو، کوئی بھی ہے، اللہ کے سوا جس کو بھی الہ بنا لیا آپ نے، جس کو بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے یا آپ کی ہیلپ کرے گا اللہ تک آپ کی بات پہنچانے کے لیے، کوئی بھی، تو وہ سارے کیا ہو گئے؟ طاغوت۔ یعنی ہر نبی، ہر رسول کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ وہ انسان کو طاغوت سے بچائے، وہ دوسروں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئے۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے کہ میں بھی تو دکھاؤں گا کہ تیرے بندہ کس کس کے آگے جھکتا ہے، کس کس کو وہ اہمیت دیتا ہے۔ شیطان پوری طرح سے اپنی چالیں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا کہ کسی طرح بھی میں اس انسان کو گمراہ کر کے شرک کروا دوں، تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، اور پھر وہ گمراہ ہو جائے اور ساتھی کہاں بنے؟ ہمارے ساتھ جہنم میں ساتھی بن جائے۔ یہ شیطان کا مشن ہے، اور وہ اپنے اس پہ شرک کروانے کے لیے تیار ہے۔ تو ہر وقت وہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ قرآن میں شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ دیکھیں، کئی جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ معافی مانگنے نہیں جاتا اللہ تعالیٰ سے کہ آدم علیہ السلام کی طرح معافی مانگے، لیکن یہ چیلنج کر کے اس نے کہا کہ جس اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قال ربی بما اغویتنی لأزینن، یعنی اس نے کہا اللہ سے باقاعدہ لڑ رہا ہے کہ ہم تیرے سارے مخلص بندے جو ہیں ان کو گمراہ کر کے ہم لے جائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں گے ہم تو ہم سب یعنی توحید سے ہٹ جائیں گے۔ تو اسماء و صفات کا انکار کرنا کہ سمیع و بصیر ہے، کہہ دیا کہ اللہ سنتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری دعا، ہم اللہ کی پکار کرتے ہیں، چاہے زوردار آواز سے کریں، چاہے آہستہ کریں، چاہے کسی لینگویج میں کریں، چاہے اردو میں، چاہے انگلش میں، چاہے عربک میں، چاہے کسی بھی دنیا کی لینگویج میں کریں، ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوں تب بھی کریں، وہاں سے پکاریں گے تب بھی اللہ سنے گا۔ کسی ملک میں ہوں گے تو وہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ سنے گا۔ ہر حال میں، امیری ہوگی تب سنے گا، غریبی ہوگی تب سنے گا، کھڑے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، لیٹے ہوں گے، وضو میں ہوں گے، بغیر وضو کے ہوں گے، کوئی بھی صفت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پکار سن لیتا ہے۔ اگر یہ صفات کو ہم نے آئیڈل میں لے لیا، کسی مورتی کو سمجھ لیا، کسی پیر کو سمجھ لیا، ولی کو سمجھ لیا، نبی کو یا رسول کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر بھی ہے، تو یہی شرک ہے۔ یعنی ذات میں اور صفات کے اندر کسی کو بھی اگر ہم نے یہ اللہ کی کوالٹیز اس کے اندر مان لی، مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، واحد ہے نا، لیکن ہم نے اگر سمجھ لیا کہ یہ مورتی جو ہے اس کو تراش کے ہم بنا رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں، یہ مورتیاں جا جا کے اللہ سے ہماری سفارش کروا دیں گی، تو یہ تو نہیں کروا سکتی نا، تو ہم نے شرک کر دیا۔ اور ہم کیسے بتائیں کہ جس چیز کو ہم خود بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ خود نہ چل سکتی ہیں، نہ بن سکتی ہیں، نہ کچھ، ہم خود تراشتے ہیں، پھر بھی دیکھیں انسان کا دماغ کتنا بیوقوف بن جاتا ہے کہ وہ اسی کو خود ہی بناتا ہے اپنا اللہ، اور خود ہی اس کے آگے بیٹھ کے اس سے بھیک مانگتا ہے۔ تو جو چیز کا وجود خود سے نہیں ہے، وہ محتاج ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ تو دوسروں کی محتاج ہے کہ وہ انہیں بنائے، ہے نا۔ مورتیاں وہ محتاج ہے کہ انسان ہمیں کاٹے کوٹے اور بنا کے پتھر سے اور لکڑی سے مورتی بنائے، اور پھر سامنے اسی کو رکھ کے جو کہ دوسروں کا محتاج ہے اللہ بنوانے کا، پھر اپنی اس کی کوئی پاور ہے، نہ طاقت ہے، نہ اتھارٹی ہے، پھر وہ ہمارا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بات کو نہ جانے کیوں سمجھ نہیں پاتے ہندو ہو یا کچھ بھی ہو۔ اور پھر ایک اس کی مثال یہ بھی لیجئے کہ کوئی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ اللہ ہی اس کی حاجت کو پوری کرے گا، لیکن کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے نا۔ تو نماز اور روزہ اور سجدہ اور قربانی اور تمام عبادات جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم نے یہی کسی مورتی پہ، قبر والے پہ، ولی پہ، وہاں جا کے طواف کرنے لگے، وہاں جا کے عبادت کر رہے ہیں اور اسی کو سمجھ لیا سب کچھ، تو کیا ہم نے شرک نہیں کیا؟ تو وہ شرک کر دیا نا۔ وہ سارے گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ شرک والا ہو گیا کہ ہم نے اپنی نماز، روزہ، قربانی، ہر چیز جا کے قبروں پہ کرنا شروع کر دیا، تو شرک ہو گیا۔ اسی طرح مورتیوں کے آگے کرنا شروع کر دیا، وہ بھی شرک ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں برباد کر کے کہاں لے جاتی ہے؟
شرک کروا کے جہنم میں لے جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ یعنی 3 چیزیں لازم ہو گئیں، شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی، جنت کو بالکل ممنوع کر دیا اللہ نے، پھر آگ اس کا آخری ٹھکانہ ہو گیا۔ سیکنڈ چیز کیا ہوئی کہ وہ ایک تو جنت حرام ہوئی اور دوسری اس پہ آگ کو لازم کر دیا، اور تیسری چیز کیا ہے، پھر وما واہ جہنم پہلے ہو گیا، اس کے بعد وما للظالمین من انصار، اور کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اس کا، یعنی جب وہ قیامت میں جائے گا، چاہے انبیاء کا بیٹا ہو، چاہے کوئی مددگار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ اس کا، یعنی 3 چیزیں وہ آ گئی۔ جس نے شرک کیا تو ایک تو اس میں جنت حرام، دوسری جہنم لازم ہوئی، اور تیسری قیامت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو چاہے وہ جس طرح نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا دیکھیے وہ کتنا کہتے رہ گئے آ جاؤ ہمارے پاس، لیکن وہ نہیں مانا، نوح علیہ السلام نہیں بیٹے کو وہ کر پائے، اور پھر ان کو نوح علیہ السلام کو منع بھی کر دیا گیا کہ تم دعا نہیں کرو کسی کے لیے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، ان کی جب نبی ان کی نوح علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، تو پھر بیٹے کو وہ نہیں بچا سکے اور وہ جہنم میں جائے گا، اس کی مغفرت وہ نہیں کروا سکے۔ تو اصل بات ہی یہ ہے کہ شرک انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ حق بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے آزر سے کتنا کہا کہ آپ یہ بت کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے، لکڑی سے سب کر رہے، یہ حاجت روا کیسا ہو سکتا ہے آپ، لیکن ان کی عقل ہی میں بات نہیں آ رہی ہے، اتنا انہوں نے کہا۔ آخر میں تھک کر کے انہوں نے کہا میں اللہ سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، جو شرک پہ مرا ہے آپ اس کے لیے کبھی مغفرت کی دعا کر ہی نہیں سکتے، بالکل منع کر دیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 95 سے 99 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ جسے تم خود تراش کرتے ہو؟ اپنے باپ سے کہا، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس بت کو بھی جو تم تراش کر رہے ہو وہ لکڑی بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، وہ پتھر بھی اللہ نے بنایا جس سے تم بت تراش کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کے لیے پھر وہ مطلب ناراض ہو گئے، انہوں نے لڑکوں سے کہا اس کی پٹائی کرو، وہ سب کرو، تو یہ ان کی بات کو پہنچایا لوگوں نے نمرود کے پاس۔ تو نمرود نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ بھڑکا کر جلا دو اور پھر اس کو جلنے دو 2 دن تک، اور پھر اس کو اٹھا کے پھینک دو، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے اس میں پھینک دو۔ بس پھر انہوں نے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے بھی ان سب کو اس سے نیچے کر کے دکھا دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سو وہ عنقریب ضرور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یعنی ان کا ایمان عقیدہ اتنا پکا تھا کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے 2 دن سے آگ جلائی جا رہی ہے اور اٹھا کے ہمیں پھینکا جائے گا اس میں، لیکن وہ بالکل اپنی توحید سے نہیں ہٹے۔ اور کوئی دیکھے ہم لوگ ہوتے کتنی جلدی آدمی پھسل جاتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے ہمارے لیے، اور یہ سب تیاری کر رہے ہیں بیٹھ کے دیکھنے کے لیے، نمرود نے یہ جلوایا ہوا ہے کہ اس میں پھینکے گا، پھر بھی انہیں اتنا یقین تھا۔ اور پھر جب اعظم نے کہا لوگوں سے، لڑکوں سے بھی کہا کہ پتھر مار مار کے اس کو کرو، کیا آخر کار یہ تنگ آ کے ہمارا یہ ملک چھوڑ کے نکل جائے، تو آخر میں یہی ہوا، انہوں نے اتنی پٹائی۔ ہاں پھر پہلے تو اس کو آگ میں ڈالا گیا، سب سے پہلے دیکھیں آپ توحید کا امتحان کتنا سخت امتحان تھا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا کوئی مدد چاہیے آپ کو؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا تھا انہوں نے، نہیں آپ سے مدد نہیں چاہیے مجھے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارا اللہ ہی ہے وہ سارا، اور ہمیں مدد صرف اللہ سے لینی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بالکل بھی ان سے جبرائیل علیہ السلام سے نہیں کہا
کہ آپ کوئی مدد کر دیں یا آپ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو آپ ہمارے لیے کریں، نہیں، وہ یہاں بھی پاس ہو گئے، پھر ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کیا کہا، فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اس کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ تو یہاں پہ کیا کہا، نار سے آگ کو کیا حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یعنی کہا بردوں و سلامن علی ابراہیم، یعنی کہ آگ کو یہ نہیں کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ وہ کہتے ہیں ابن عباس، یعنی ہم لوگ معنی پڑھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا، لیکن دیکھیں ابن عباس نے کتنے ڈیٹیل سے اچھی طرح بتایا، انہوں نے کہا اگر آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونے کو نہیں کہا جاتا تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے، وہ فراس بائٹ ہو جاتی انہیں، واللہ عالم۔ آپ دیکھیں ان کی اس کی میننگ کیا، انہوں نے کہا برد، اگر صرف اللہ نے کہا ہوتا برد ہو جا، صرف ٹھنڈی ہو جا آگ، تو پھر کیا ہوتا، وہ بالکل اس کے اندر فراس بائٹ سے مر جاتے ٹھنڈ سے، لیکن انہوں نے کہا آگ کو کہ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یا ایک تو ٹھنڈی ہو اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر آگ ٹھنڈی ہوئی، اس کے بعد بجھ ہو گئی، مطلب اس کی ٹھنڈ بھی ختم ہو گئی تاکہ وہ سلامتی سے باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی چیزیں، یہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اگر آپ جائیں گہرائی میں آپ کو ہر چیز پتہ چلتی ہے، اس جتنی گہرائی سے آپ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے، ڈیپتھ اس کی اسٹڈی جو پڑھاتی ہیں ماشاء اللہ، اتنی عورتیں ہیں اتنے مرد لوگ سب بتاتے ہیں، وہ سب پڑھیں تو کتنا عقیدہ اور ایمان اور سب پکا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح کریں، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پھر وہ باہر نکل آیا۔ جب باہر نکل آئے تو باپ کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تو اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، یہ تو باہر نکل آیا، پھر تو انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا کہ ان کو اتنا مارو، اتنے لڑکوں سے کہا پتھر مارو، یہ کرو، آخر کار وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا میں شام کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، پھر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے وہ شام کی طرف، جب ابراہیم السلام کے باپ نے بھی اتنا مارا سب کچھ کیا تو وہ چھوڑ کے وہ چلے گئے وہاں پہ شام کی طرف۔ اور دیکھیں شام میں جانے کے بعد وہاں سے بھی جب وہ ان کو امتحان لیا گیا، ان کا نا اسماعیل علیہ السلام کا، وہاں سے مکہ وہ ہاجر کو لے کر آئے اور کیسے اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیا خانہ کعبہ کے وہاں، وہاں پہ بھی وہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد جب بڑا ہو گیا بیٹا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ اب انہیں قربانی کر دو، یعنی بقرعید کی قربانی بھی انہوں نے کر دی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مینڈا بھیج دیا، یعنی جگہ جگہ انہوں نے، حاجر علیہ السلام جو تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا آگے پیچھے اتنا دوڑی کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں اس کی یاد میں، پھر ان کا دیکھے بچے نے اتنا پاؤں کو رگڑا کہ وہاں سے چشمہ نکل آیا، زمزم پی رہے ہیں آج تک ہم، وہ اس کی یاد میں، پھر قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تو آج ہم اسی قربانی کی سنت کر رہے ہیں کہ ہر بقرعید پہ قربانی کرتے ہیں۔ پھر جو حج کا وہ سارا سین ہوا، یہ سارا، یعنی کہ اس چیز کو یاد کرنے کے لیے، توحید کو، وحدانیت کو، جو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو یاد کرنے کے لیے جب تک دنیا قائم ہے یہ سارے عمل ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدانیت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے، پھر اٹھا کے تلوار کو رکھ دیا تھا بڑے بت پہ اور کہا کہ پوچھ لو اس سے، انہوں نے توڑا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بت تو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ باقاعدہ ببانگ دہل کیا کہتے ہیں وہ، یعنی کہ کرتے گئے ایسی چیزیں کرتے تھے کہ جس سے کہ آدمی اتنا ڈرے۔ ہاں یہاں ذرا سے پولیس اور ان سے ڈر کے لوگ جو ہے اپنا ایمان عقیدہ سب بدل دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا بالکل پکے رہے۔ تو اس طرح سے ہم سب کو اپنی کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہم سب کو بالکل ایمان پہ، عقیدے پہ، توحید پہ قائم رکھے تاکہ ہم سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر وہ انہوں نے جب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو نہیں، یہ نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے وہ اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، وہ اتنا کلمہ پڑھنے کو کہا، اتنا کہ کان میں پڑھ دے، سب انہوں نے نہیں پڑھا اسٹیٹس، اور وہ سب دیکھ کے کہ لوگ کہیں گے ڈر گیا، نہیں کر سکے نا، اسی ابو طالب بھی نہیں بچا سکے، تو یہ بھی نہیں بچا سکے، تو آج کیا ہم لوگ کسی کو بچا لیں گے؟
ہم لوگ کیا، ہمارے بچے اور ہم لوگ کریں گے تو کیا کوئی کسی کو وہ کر سکتا ہے؟ جب امام الانبیاء جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے چچا کو کہہ کے نہیں کلمہ پڑھا سکے، تو ہم لوگ کسی کو بھی تبلیغ کریں کچھ کریں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو کہ وہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہا ہے، وہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ آپ کا ایک آدمی بھی اگر آپ کی وجہ سے صحیح دین پہ چل گیا تو پھر آپ کی مغفرت کے لیے وہی بہت ہے۔ اللہ کیا آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے وہی بہت ہے۔ آپ جو جو چیزیں جو بھی باتیں سنتی ہیں پڑھتی ہیں وہ کرتی ہیں، اس کو کیا کریں، بس اس کو اٹھا کے آپ کا کام ہے کہ آپ اسے آگے بڑھائیں۔ تو پھر دیکھیں یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت 113 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ، اس کو بھی ذرا سنیے گا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اے نبی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ بخشش کی دعائیں کریں مشرکین کے لیے، خواہ وہ چاہے قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں آپ کے، اور اس کے بعد کہ ان پر یہ بات حق ظاہر ہو گیا ہو کہ بے شک ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور ساتھ میں وہ مغفرت کی دعا بھی ان کو الاؤ نہیں کی، اللہ نے کہہ دیا، اور اس کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کے بعد کے جو مومن لوگ ہیں وہ بھی اپنے عزیز اقارب میں اگر کوئی شرک میں مرتا ہے تو آپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ ہم لوگ اٹھا کے سب کے لیے کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اوپنلی، کیونکہ اس پہ اگر حق ظاہر ہو گیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اگر اس شخص پہ حق ظاہر ہو گیا ہے پھر بھی وہ بدعتیں اور گناہ اور سب کر رہا ہے تو وہ پھر اللہ کیا جہنمی ہوا، آپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی آیت میں صاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بہنوں، یہ گناہ جو شرک کا گناہ ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اسی کے لیے سورہ نساء کی بھی آیت نمبر 116 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے کسی کو بھی، اور اس کے سوا وہ چاہے جس کے لیے بھی چاہے گا اس کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کسی کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ یعنی اور تمام کبیرہ گناہ معاف بھی کبھی ہو سکیں گے، لیکن جس نے شرک کر دیا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو شرک کو ظلم عظیم سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے عقیدے کی، ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس بات سے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کہ بلا شبہ اگر آپ نے شریک ٹھہرایا کسی کو تو آپ کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور بالضرور خسارے میں پانے والے میں ہو جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے بھی کسی کو شریک ٹھہرا دیا اور سمجھ لیا کہ فلاں چیز اللہ کے ساتھ ہو جائے گی آپ کی مغفرت میں یا آپ کا کام کرنے میں ہیلپر یا کچھ، تو ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ کی بھی تو کوئی بات قبول نہیں ہوگی اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں جہنم والوں میں ہو جائیں گے۔ تو میری عزیز دینوں بہنوں، میری پیاری بچیوں، ذرا غور سے سوچئے کہ یہ شرک کتنا تباہ کن عمل ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وارننگ دے دی ہے کہ اس عمل کے کرنے پر آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہوں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ تو ہم سب دنیاوی مال و دولت، دنیاوی اسٹیٹس پہ اور دنیاوی تعلیم اور عزت اور شہرت اور سب سے بڑھ کر ان تمام چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے شرک کے لیے اتنی فکر کی ہے؟
کیونکہ دنیا میں بھوکے رہنے والے لوگ جنت میں بھی اعلیٰ مقام پا جائیں گے اور جہنم سے اپنے کو بچا لیں گے. لیکن اگر انہوں نے شرک سے دور نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ وہ لازم وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، چاہے کتنا ہی دین جانتا ہو، چاہے ملک کا بادشاہ ہو، چاہے پریسیڈنٹ ہو، کچھ ہو، لیکن اگر وہ شرک سے نہیں بچا تو وہ جہنم ہی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. موت سے پہلے اس نے اگر سچے دل سے توبہ نہ کر لی شرک سے تو پھر تو ہر حال میں 100%. تو سوچیے کہ انبیاء علیہ السلام اتنی افضل شخصیات بھی شرک کر کے اگر وہ گھاٹے میں رہیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو ان تمام چیزوں کو غور سے ہم سوچیں کہ آج ہم سب اپنی اولاد کو کیا وصیت کرتے ہیں، مال کی، دولت کی، جائیداد کی، کاروبار کی، بس یہی نا، اور تو کچھ نہیں کرتے. قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، جو کہ نہ کوئی نبی تھے نہ رسول تھے. وہ ایک عقل مند، حکمت رکھنے والے ایک انسان تھے، پیشے کے لحاظ سے وہ حکیم تھے. جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سورہ لقمان باقاعدہ ان کے نام پہ رکھا اور ان کی ساری وصیت کو قرآن میں لکھ دیا تاکہ اس سے لوگ اس سے سیکھ سکیں. اس کا ذکر کیا، حالانکہ کوئی وہ پیغمبر ولی تو وہ تو نہیں تھے نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی ان کی پسند آئی بات، تو ہم سب کے بھی کوئی عمل کو اللہ پسند کر سکتا ہے نا، تو ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے مرنے سے قریب، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا. کیا ہم لوگ آج اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں؟ کیا لقمان کو، وہ تو لقمان وہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا، لیکن انہوں نے حکمت ان کو دیکھے کتنی تھی، ان کو عقل کتنی تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے تھے. اور قیامت تک کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس حکمت کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو، کتنا بڑی اس کی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے. اور آج جو ہے ہم لوگ کسی ولی کو بنا لیتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، اتنے گنہگار ہوتے جاتے ہیں. ہم ولیوں کو اتنا رتبہ دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کروا دیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمارے مشکل کشا ہوں گے. ہم انہی کو سمجھتے رہتے ہیں اور شرک پہ شرک کرتے جا رہے ہیں. کوئی بلے شاہ کی اس پہ جا رہا ہے، کوئی داتا دربار پہ، کوئی اجمیر شریف میں جا رہا ہے. تو اللہ کی الوہیت کو کیا ہم نے سمجھا ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھایا ہے؟ الوہیت، ربوبیت یا اسماء صفات کیا ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں؟ ہم اس کی نصیحت کرتے ہیں؟ اس کی جو لقمان نے کیا وہ ان کی طرح کیا ہم بھی اپنے بچوں کو شرک اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا؟ پھر دیکھیں اسی سورے میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں، یعنی ماں نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا کمزوری پہ کمزوری کے ساتھ. 2 سال میں اس کے بعد بچے کو اس کا دودھ چھڑایا تاکہ وہ میرا اور ان کا شکر ادا کرے، یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور پھر اپنے ماں باپ کا بھی. اور تم کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں واپس میری ہی طرف آنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پہ سب سے پہلے بتایا اور ہمارے حقوق پہ شرک نہ کرو. اس کے بعد انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ ماں باپ کی ویلیو کو، یعنی ماں باپ کا اتنا خیال رکھو اپنے والدین کا کہ ان کے حقوق کا بھی ذکر اپنے حقوق کے بعد کیا ہے. وارنٹ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ تم سے شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہیں ماننا. چاہے اللہ نے اپنے بعد اتنی اہمیت دینے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ تم سے کہتے ہیں کہ تم شرک کرو تو صاف انکار کر دو. ان سے کہہ دو کہ نہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ نیکی کریں گے، اچھا کام کریں گے، لیکن صاف انکار کر دو کہ ہم آپ کو فالو نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کر سکتے.
تو اس میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر وہ تمہارے ماں باپ دونوں آپ پر زور دیں کہ آپ میرے ساتھ اس چیز کو شریک کریں کہ جس کا کہ آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہیں ماننے، آپ بالکل نہیں مانیں. اور بس دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیے ضرور، اور ان کی پیروی بھی کیجیے دنیا میں، لیکن میری طرف رجوع پیروی کیجیے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یہ بار بار بتا دیا اللہ نے کہ واپس تمہیں آ کے حساب مجھی کو دینا ہے. سو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو دنیا میں. تو اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر بھی صاف صاف یہی آتا ہے کہ حسن سلوک تو کرو، لیکن شرک کا جب بھی کہیں ماں باپ صاف انکار کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، اس بات میں بالکل نہیں ماننا، ورنہ پھر تمہاری تباہی ہو جائے گی. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق، یعنی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے اللہ کے خلاف کام کر کے. اسی طرح سورہ لقمان میں کتنا واضح بیان کیا ہے شرک سے بچنے کے لیے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا وہ جسے پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند ہے اور بے حد بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، یہی حقیقت ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ مشرک جس کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، کسی کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جس کے لیے بھی جو چاہے گا بخش دے گا. اور جو اللہ کا شریک بنائے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کھڑا گڑ لیا اپنی طرف سے. تو یعنی کافر و مشرک، یہود و نصارہ، ان کے بعد تمام وہ مسلمان جو اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مدد کے بجائے کہتے ہیں یا علی مدد، یا محمد کملی والے مدد، یا حسن حسین مدد، یا داتا دربار مدد. یہ سب جتنے بھی کرتے ہیں یہ سارے شرک ہیں. یہ سارے کہنے والے لوگ شرک کر رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ صرف جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، کھانا پکوا کے وہاں منتیں مانتے ہیں، تعویذ ان کے نام کی پہنیں گے، کڑے ہاتھ میں پہنیں گے، انگوٹھیاں پہنیں گے، کلرڈ ملٹی کلرڈ دھاگے باندھ لیں گے ہاتھ میں پیڑوں میں، یہاں وہ ہماری یہ مراد پوری کرے گا، وہاں آ کے اگلے سال کھلائیں گے. سارا کا سارا گناہ کبیرہ ہے. یہ ساری قسمیں جتنی ہیں جو بھی ہیں یہ کبھی کبھی بھی معاف نہیں ہونے والی، اور یہ سیدھے ہم سب کو جہنم میں لے جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ یہ اس سے ہمیں بچائے، کیونکہ خلاصہ کلام یہی ہوا پورے درس کا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. اگر بندہ بہت عبادت کرے اور شرک سے نہیں بچے گا تو اس کا حج، عمرہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ خیرات کچھ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونا ہے. اور توحید کو قائم رکھیں، اپنی نیکی جو کریں، جو بھی کریں، تو یہ سمجھ لیں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ شرک سے، سب سے بڑے گناہ سے بچ گئے. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ
ما علمت منه وما لم أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.